آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق ہے، اس کے 15ویں باب سے۔ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ یہ ہے آج کی انجیل مقدس، اس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مہربانی سے سب تشریف رکھیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہولی فیملی سسٹرز کی یہ جو فیملی اپوسٹلیٹ ہے بہت ہی خوبصورت اپوسٹلیٹ ہے، اور یہ سدا بہار ہے کہ خاندانوں پر ہے، اور پھر ہولی فیملی سسٹر کا مطلب پاک خاندان، خدا یسوع مسیح، حضرت یوسف اور مقدسہ ماں مریم کا خاندان، اور یہ ہمارے لیے مثالی خاندان ہے۔ اور پھر سسٹر صاحبات کا جو ہے ان کی جو لے اپوسٹلیٹ ہے، جو مومنین کے ساتھ یہ کام کرنا اور پھر خاندانوں میں یہ عبادت کا انتظام کرنا، یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ سدا بہار ہے۔ یہ یعنی کہ چرچ کے اندر بہت سارے پروگرام شروع ہوتے ہیں، ہر سال کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے شروع ہوتا ہے۔ پوپ صاحب مخصوص کر دیتے ہیں کہ یہ سال اس مقصد کے لیے ہے، بشپ صاحبان بھی جو ہیں اسی طرح سال کو مخصوص کرتے ہیں۔ جیسا کہ سسٹر سیلا نے بھی بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے ویٹیکن سیکنڈ جو ہوئی تھی 1962 سے لے کے 1965 تک، اور اس کا جو مشن تھا کہ تمام مومنین کو جو ہے خدمت میں شامل کیا جائے، اور پھر سسٹر صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ ہولی فادر پوپ فرانسس نے بھی اسی مشن کو آگے بڑھایا ہے، اور انہوں نے سینڈ کا آغاز کیا، اور یہ سینڈل چرچ ہے، یعنی سینڈل چرچ کا جی رویا ہے کہ آؤ مل کر چلیں، آؤ مل کر چلیں۔ اور انہوں نے اس پورے مشن میں 3 باتیں بتائی ہیں کہ فیلوشپ ہو، فیلوشپ کا مطلب ہے آپس میں رفاقت، آپس میں جو ہے رابطہ ہو، رفاقت ہو، دوریاں نہ ہو، آپس میں بالکل آپس میں اتحاد ہو، تعاون ہو، اور رفاقت قائم و دائم رہے، ٹھیک ہے، تو دوریاں نہ ہوں بلکہ ہم سب متحد رہیں، آپس میں جو ہے فیلوشپ کا ہونا، رفاقت کا ہونا، اور اسی طرح جو ہے پھر اس کے بعد شراکت، یہ ہے کلیسیا میں جو ہے باہمی شراکت ہو، کہ نہ صرف فادر سسٹرز کا مناسبان کا کام ہے کہ خدمت کے کاموں میں پیش ہوں، بلکہ مومنین جو ہے بپتسمہ یافتہ ہے وہ بھی جو ہے بلائے ہوئے ہیں، ان کی بھی خدمات ہیں کہ وہ خاندان میں بھی اور کلیسیا کے ساتھ مل کر بھرپور طریقے یسوع مسیح کے مشن کو جاری رکھیں، اور پھر ہم سب بھیجے ہوئے ہیں، بلائے ہوئے ہیں کہ ہم مشن میں شامل ہوں، تو ہم سب اس مشن میں شامل ہیں، مختلف طریقوں سے ہم اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس طرح سینڈل چرچ کا جو رویا ہے 2021 سے لے کر 2023 تک کا یہ مشن ہے کہ اس رویا پر کام کیا جائے کہ ہم سب جو مل کر چلیں، اتحاد کے ساتھ، سب اس کا مطلب آؤ مل کر چلیں، سب نے اکٹھے چلنا ہے، اور پھر ان 3 باتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے کہ ہم خاندانی طور پر بھی متحد رہیں اور کلیسیا کے ساتھ بھی متحد ہو کر خدا کی بادشاہت کے لیے کام کریں۔ تو یہ سارا جو مشن ہے بڑا کنیکٹڈ ہے، کیونکہ 2000 اب دیکھیں آپ کو چین نظر آئے گی، مسلسل ایک چین ہے، 2021 سے لے کر 2023 تک یہ سال مقرر کیا گیا۔ اب اسی کے بیچ میں جو ہے پوپ فرانسس نے ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا ہے
کیونکہ پوپ جان پال سیکنڈ نے نوجوانوں کا سلسلہ شروع کیا تھا ورلڈ یوتھ ڈے. اس نے کہا تھا نوجوانوں پر بہت کام ہونا چاہیے. نوجوان جو ہے یہ قوم کا سرمایہ ہے اور ان کو جو ہے بھرپور طریقے سے ان پر کام کیا جائے. اسی لیے اس نے تمام دنیا کے نوجوانوں کو اکٹھا شروع کرنا کیا اور ورلڈ یوتھ ڈے پوپ جان پال سیکنڈ کا جو اس کی رویا تھی اور اس نے یہ مشن شروع کیا تھا. بلکہ پوپ صاحب بننے سے پہلے یہ سلسلہ اس نے شروع کر دیا ہوا تھا اور پھر بھرپور طریقے سے جب وہ پاپ اعظم بنے تو اس کام کو جاری رکھا. پھر انہوں نے کہا کہ صرف نوجوان نہیں پورے خاندان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پورے خاندان پر کام کیا جائے کہ پھر انہی نے جو ہے خاندانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا کہ خاندانوں پر کام کیا جائے. تو پھر انہوں نے جو ہے فیملیز کے بھی سال اس طرح انٹرنیشنل جو ہے خاندانوں پر کام شروع کر دیا. اور واحد خاندانوں کا کمیشن ہے, یعنی کہ بہت سارے کمیشن ہیں نوجوانوں کا, بچوں کا, لیکن خاندانوں کا ایک ایسا واحد کمیشن ہے کہ جس میں پوری دنیا میں کیتھولک چرچ جو ہے 3 دفعہ خاندانوں کو انٹرنیشنلی اکٹھا کرتا ہے. اور جولائی کے مہینے میں پوپ صاحب نے جو ہے 2000 کیتھولک خاندانوں کو اکٹھا کیا تھا روم میں. تو پوپ فرانسس نے جو اس مشن کو جاری رکھا ہے, انہوں نے 2022 سے لے کر 2025 تک خاندانوں کا سال مقرر کیا, یعنی کہ 22, 23, 24 اور 25 اور 2025 کو خاندانوں کی جبلی منائی جائے گی. اور میں نے کہا کہ 3 دفعہ انٹرنیشنلی جو خاندان اکٹھے ہوں گے. تو ابھی یہ پہلی گیدرنگ ہوئی ہے, ابھی اور بھی گیدرنگز آئیں گی. اور اس پھر میں نے کہا کہ کس طریقے سے یہ ایک چین ہے, لڑی ہے. اور پھر اسی طرح ہمارے فضیلت مآب آرچ بشپ نے بھی ڈائسس میں, بلکہ کیونکہ وہ جو ہے بشپ کانفرنس کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بھی جو ہے خاندانوں کا سال جو ہے 2023 مقرر کیا کہ یہ خاندانوں کا سال ہے, تو جس کو ہم منا رہے ہیں. تو یہ نہ صرف ہمارا پیرش ڈائسس اس کا خاندانوں کے سال کو منا رہی ہے, بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے خاندانوں پر کام ہو رہا ہے, بلکہ پوری دنیا میں خاندانوں پر کام ہو رہا ہے کہ خاندانوں پر بھرپور کام کیا جائے. تو خاندانوں کو مضبوط کرنا, اور کیونکہ چرچ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ خاندان جو ہے چھوٹی کلیسیا ہے, ڈومیسٹک چرچ ہے, اور اس میں بھی ہمارے جو ہے رسپانسبل جو ہے پیرنٹہوڈ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور بچوں کو اچھا نمونہ دیں اور کلیسیا کے ساتھ متحد کریں کہ وہ بھی کلیسیا میں اپنی خدمات کو اچھے طریقے سے انجام دیں. نہ صرف دنیاوی طور پر ترقی کریں بلکہ ایمان میں بھی ترقی کریں, خدمت میں بھی اپنے آپ کو پیش کریں. تو اس طرح ہم سب خدمت میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اب جب ہم آج خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو مقدس یوحنا کی انجیل سے جو حوالہ پڑھا گیا ہے, اور وہ شروع ہوتا ہے تاک میں ہوں تم ڈاریاں ہو, یہاں سے یہ شروع ہے اس پورے باب میں 15ویں باب میں. اور پھر اتحاد محبت سے ہم نے حوالہ پڑھا ہے 9 سے 11ویں آیت تک. اور اس میں خاص بات جو خدا یسوع مسیح کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں, آپس میں محبت رکھیں, آپس میں رفاقت اور شراکت رکھیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ بہت ضروری ہے. تو جب خاندانوں کی بھی جب یہ سال مقرر کیا ہے ہمارے بشپ صاحب نے, تو انہوں نے خاندانوں کے لیے بھی جو ہے ایک آیت بھی مقرر کی ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ پیار محبت کی زندگی بسر کریں, متحد رہیں. اور اس میں بھی 3 جو ہے ٹاپک رکھے ہیں, جیسے یہاں بتایا گیا تھا نا کہ فیلوشپ ہو, آپس یہ شراکت ہو, مشن ہو. اسی طرح وہاں بھی 3 ٹاپک ہیں جو خاندانی زندگی میں بہت ہی خاص ہیں. اور وہ کیا ہے؟ پہلا محبت ہے, محبت مسیحی محبت آپس میں پروان چڑھے, اور دوسرا تھا وفاداری, اور تیسرا جو ہے تابع داری. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تینوں پر بھرپور طریقے سے کام کریں. تو یہ خاندانوں کے سال میں یہ 3 ٹاپک ہمیں بھرپور طریقے سے دیے گئے تاکہ ہم ان کو بھرپور طریقے سے اپنے خاندانوں میں ان کو پروان چڑھائیں. تو اسی طرح خدا یسوع مسیح بھی بتا رہے ہیں کہ آپس میں محبت رکھیں, دوسرے سے محبت رکھیں. اور پھر محبت کو قائم رکھنے کے لیے اس نے کہا میرے حکموں پر عمل کرو, اس سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. تو محبت میں یہ ہے کہ جو ہمیں جو ہے کام دیے جاتے ہیں ہم ان کو کاموں کو کریں,
ہمیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی گئی، ہم اپنے ان کے کاموں کو مختصر انجام دیں۔ تو اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے تو وہ پھر خدا کی مرضی کو بھی پورا کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے کہا میرے حکموں پر عمل کرو، اس کے ساتھ جائیں کہ تم میرے شاگرد ہو، اور میری خوشی یہ ہے کہ تمہاری خوشی کامل ہو جائے، میری خوشی تم میں ہونی چاہیے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ یسوع مسیح کی خوشی کیا ہے، کیا یسوع مسیح کی خوشی ہے؟ یہ ڈھونڈنے کی بات ہے کہ یسوع مسیح کی خوشی کیا ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میری جو خوشی ہے وہ تم میں ہو، اور جو تمہاری جو خوشی ہے وہ کامل ہو جائے۔ اب یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ہماری کیا خوشی ہے، ہماری خوشی کیا کامل ہے؟ وہ کیسے کامل ہوگی؟ یسوع مسیح کہہ رہے کہ وہ کامل ہوگی بشرطے کہ میری خوشی تم میں جب ہوگی تو تمہاری خوشی کامل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہماری بھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، ہمارے بھی چھوٹے منصوبے ہیں، ہر شخص کے، ہر خاندان کے منصوبے ہیں، تو کلیسیا کے بھی منصوبے ہیں۔ کلیسیا بھی ہمیں کسی ڈائریکشن میں لے جا رہی ہے، یسوع مسیح نے بھی ہمیں کسی ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے کہ یہ ہے کہ میری خوشی ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ یہ یسوع مسیح کی خوشی، میری خوشی یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے میری، جس نے کہا کہ خوراک کیا ہے، اس نے کہا جب نے کھانا کھا لو، اس نے کہا میری خوراک کیا ہے، اس نے کہا میری خوراک یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والی کی مرضی کو پورا کروں۔ اس کی مرضی کو پورا کرنا یہ میری خوراک ہے، اس کے مشن کو پورا کرنا یہ میری خوراک ہے۔ تو آج کلام ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے مشن کو اپنا مشن بنائیں، اور جیسے وہ خدا کے مشن کو پورا کرتا ہے وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ، ہم نے بھی جو ذمہ داریاں دی ہیں، خداوند نے جو منصوبہ دیا ہے خاندانی زندگی میں، جو اس نے منصوبہ ہمارے لیے رکھا ہے، ہم اس کو پورا کریں، کہ ہم آپس میں بھی متحد رہیں، پیار قائم کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی پیار کریں، اور کلیسیا میں بھی بھرپور طریقے سے شراکت رکھیں، رفاقت رکھیں، اور اس مشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں۔ اور آج ہم دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کو بھرپور طریقے سے اپنے مشن میں شامل کرے، تاکہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ مل کر خدا کے اس مشن کو، جو خدا تمام دنیا میں امن، صلح، سلامتی قائم کرنا ہے، یہاں ہم بھرپور طریقے سے اپنا حصہ ڈال سکیں، اور خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ مسیح خدا مسیح کے وسیلہ سے آمین۔